بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک وتعالی ونشکره على أنه وتاح لنا هذه الفرصة السعيدة والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ حضرات گرامی، آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے سورہ ناس کے سلسلے میں چوتھا بیان پیش ہے۔ اس بیان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چند امور واضح اور منکشف فرمائے ہیں، جس کی ابتدا یہ ہے کہ دنیا کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک مفید چیز ہے اور ایک مضر چیز ہے، ایک فائدے مند چیز ہے اور ایک نقصان پہنچانے والی ہارمفل چیز ہے۔ فائدہ دینے والی چیز تو رحمان ہے اور نقصان دینے والی چیز شیطان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ہر چیز ہمارے لیے اور آپ کے لیے مفید بلکہ افید ہے، نافع بلکہ انفع ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہر چیز ہمارے لیے فائدے مند، نفع بخش ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک ہی ہے۔ پیغمبر کی اطاعت کر لی تو سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر لی، اللہ کی اطاعت کر لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا محمد کبھی بھی اپنی خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتا، جو میں چاہتا ہوں وہی کلام کرتا ہے۔ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ لہذا یہ رحمان کی ذات گرامی ہمہ وقت ہمارے لیے فائدے مند اور مفید ہے، اور اسی سے ہمارے لیے اور آپ کے لیے فائدے کی تمام چیزیں مہیا ہوتی ہیں، میسر ہوتی ہیں۔ اس لیے اس کی پناہ حاصل کرنے کا ہمیں آپ کو حکم دیا گیا، تاکہ یہ وسواس اور خناس اور شیطان جو ہے اس کے تمام وساوس سے ہم اور آپ محفوظ رہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ روکتا ہے اور اللہ بلاتا ہے۔ ابلیس ہمیں آپ کو روکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنی جانب بلاتا ہے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تبارک و تعالی سلامتی کے گھر کی دعوت دیتا ہے۔ اور رہا مسئلہ شیطان کا، یہ ہمیں آپ کو جہنم کی آگ کی جانب دعوت دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی اس کو اور اس کے مطیع اور فرما بردار لوگوں کو جہنم کی آگ میں جلائے گا، اور اس کی فرما برداری کرنے والے لوگ اس کے پاس آ جائیں گے، تو دوزخ کے کنارے پر کھڑے ہو کر یہ شیطان ابلیس تقریر کرے گا، جس کا بیان اللہ تبارک و تعالی نے 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کے اندر کیا ہے۔ یہاں بھی آج کے سبق میں اسی کا تذکرہ ہے کہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وسوسہ کیا چیز ہے، اس کا بیان ابھی آ رہا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو یہ جب دیکھے گا کہ تمام میرے چیلے چاٹے میرے ارد گرد جمع ہیں، تو یہ دوزخ کے کنارے پر کھڑے ہو کر تقریر کرے گا۔ اس تقریر کو اللہ تعالی نے سورہ ابراہیم میں نقل فرمایا ہے، تاکہ میرے محمد کی امت جو ہے اس کے کہنے میں نہ آئے
یہ کلیئر دھوکے باز انسان ہے، کلیئر دھوکے باز جن ہے، ابلیس ہے، ناری مخلوق ہے، اور یہ ذرہ برابر فائدے مند نہیں ہے، بلکہ یہ تو وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب انسان وسوسے میں گرفتار ہو جاتا ہے تو یہ دور کھڑا ہو کر تماشا دیکھتا ہے، یہ مصیبت کے وقت ساتھ نہیں دیتا۔ رحمان کی یہ خصوصیت ہے کہ ادھر مصیبت آئی، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے نے رجوع کیا، اور ادھر مصیبت کے بادل اللہ چھانٹنے لگتا ہے۔ یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اور زبان سے بولیں چاہے نہ بولیں، اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلح کر لیں، بس بات فوراً بنتی ہے۔ دل میں صلح کر لیں کہ مولا میں نے دنیا کی لیلا کی وجہ سے تجھ سے معاملہ بگاڑ لیا، تو ناراض ہو گیا، میں تو تجھے چاہتا ہوں پروردگار، تو دنیا میں بھی میرا مددگار، قبر میں بھی مددگار، اور آخرت میں میدان حشر میں بھی مددگار۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ یہ بڑی کامیابی ہے کہ رحمان کی توجہ بندے کو حاصل ہو جائے۔ لہذا زبان سے آپ کہیں نہ کہیں مجمع ہے، آپ کو شرم آتی ہے استغفار پڑھتے ہوئے، اول تو اللہ سے استغفار کرنے میں کیا شرم ہے؟ میں تو ایک بات کہتا ہوں، اللہ کی تعریف کرنے میں کیا شرم ہے؟ آپ بڑے مجمع میں اللہ کی تعریف کر لیجئے، الٹا آپ کی لوگ تعریف کریں گے کہ یہ تو اپنے مالک کو یاد کر رہا ہے، لہذا بھائی اس کو یاد کرو۔ اچھا، اللہ کا شکر ادا کرنے میں کیا شرماہٹ ہے؟ کوئی شرماہٹ کی بات نہیں ہے، ہم تو ہیں ہی محتاج۔ اللہ بے نیاز ہے، واللہ هو الغنی، اللہ تبارک و تعالی بے نیاز، اللہ الصمد اس کی شان ہے۔ لہذا دوزخ کے کنارے پر یہ کھڑے ہو کر تقریر کرے گا، جب لوگ اس کے کہنے پر عمل کرنے والے آ کر کہیں گے کہ آپ نے ہمیں دنیا کے اندر پھنسایا، آپ یہاں پر ہم اور آپ پھنسے ہوئے ہیں جہنم کی آگ میں، تو ہمیں نجات دلوانا بھی آپ کا کام ہے۔ تو شیطان پلہ جھاڑ لے گا، شیطان الگ ہو جائے گا، اور وہ تمام دوستیوں کے سامنے یہی کہے گا۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي انی کفرت باللہ۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نقل کر کے ہمیں آپ کو ہوشیار کر دیا ہے، دیکھو یہ مصیبت کے وقت میں تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اب مطلب کیا نکلا ہے آیت کریمہ کا؟ مطلب یہ کہ شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب سارا معاملہ نمٹا دیا جائے گا، یعنی جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، کیا کہے گا بمانگے دو حل؟ شیطان ابلیس یہ کہے گا کہ پروردگار عالم نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ تم سے حق وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ کیا تھا۔ ان اللہ وعدکم، اللہ نے سچا وعدہ کیا، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، میں نے اس وعدے کی تم سے خلاف ورزی کی، میں نے بھی کہا تھا کہ میں تمہارا مددگار ہوں، ناصر ہوں، حمایتی ہوں، ہیلپر ہوں، معاون ہوں، مساعد ہوں، لیکن میں نے بھائی اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر لی۔ اور دیکھو رہا تمہارا یہ کہنا کہ ہم نے تیری پیروی کی، شیطان تیری پیروی کی، ابلیس تیری پیروی کی، میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، توجہ، میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، زبردستی میں نے تم سے نہیں کی۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ،
کوئی زور زبردستی نہیں تھی. ہاں اتنا کیا تھا میں نے الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت ضرور دی تھی. اب یہ تمہارا کام تھا کہ دعوت مانو یا مت مانو. تم نے مانی کیوں میری دعوت؟ ارے بھائی ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہتا ہے کہ تم کنویں میں گر جاؤ، زبردستی تو نہیں کر رہا، دعوت دے رہا ہے. اب گرنے والا گر جائے تو بے وقوفی تو گرنے والے کی ہے. کیوں گرا؟ اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیا؟ یہ تو اللہ پاک نے قرآن میں بھی فرمایا کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب کوئی چیز آپ کے سامنے بیان کی جائے تو میرے خاص بندے وہ ہیں جو اس کے اوپر اندھے گونگے بہرے ہو کر نہیں گرتے. لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اسی بات کے پیش نظر ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ باطل فرقے والا بھی اسی قرآن کو پڑھتا ہے، اہل نار بھی اسی قرآن کو پڑھتے ہیں، باطل فرقے کے لوگ بھی اسی قرآن سے استدلال کرتے ہیں. لیکن آیا وہ بیان کرنے والے اس باطل فرقے کے لوگ قرآن کا مطلب وہی نکال رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا؟ کتنے فرقے باطل گزر چکے، نام و نشان نہیں، لیکن آئے اور چلے گئے. کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں مثال دی ہے کہ باطل بلبلے کے مانند ہے. کائے کے مانند؟ پانی کے اوپر جو بلبلا آ جاتا ہے اس کے مانند ہے. اور وہ جو سمندر کا پانی ٹھاٹے مارتا ہوا ہے وہ حق ہے. بلبلا آتا ہے، کوئی یہ کہے کہ ارے یہ بلبلا تو بھائی پانی کے اوپر چڑھ گیا، شاید یہ بلند و بالا ہو کر بہترین چیز ہو. نہیں نہیں، وہ تو بلبلا پانی کے اوپر آتا ہے، آیا اور ختم، آیا اور ختم. حق جو ہے وہ باقی رہتا ہے، اس میں جان ہے. وہ سمندر کا پانی جو ٹھاٹے مارتا ہوا ہے، جس کے اندر تموج ہوتا ہے، جس کے اندر موجیں اٹھتی ہیں، جس کے اندر جوار بھاٹا آتا ہے، جس کے اندر پانی کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، خدا کی مرضی دیکھیے کہ ایک وقت میں پانی 15 فٹ اوپر میٹر اوپر چلا جاتا ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے کہ پانی اتار کھا لیتا ہے. یہ کیا عجیب و غریب مسئلہ ہے. اس کا ایک سائنسی پہلو الگ ہے، وہ اس وقت مجھے بیان کرنا مقصود نہیں. کہ سمندر کے پانی میں جو مد و جزر آتا ہے، اتار چڑھاؤ آتا ہے، چاند کی کشش کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کا اس وقت موقع نہیں. دوسری بات عرض کرنی ہے کہ میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، مگر اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کہ اسی قرآن سے لوگ ہدایت پاتے ہیں. توجہ، اسی قرآن سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور اسی قرآن کے ذریعے لوگ بھٹک جاتے ہیں. اللہ، شیعہ اسی قرآن سے بھٹک گئے، قادیانی اسی قرآن سے بھٹک گئے، فرقہ جہمیہ والے اسی قرآن سے بھٹک گئے. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. حق والے کیا دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی مرضی نہیں چلا رہے، اپنی رائے پر عمل نہیں کر رہے، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا مطلب کیا نکالا ہے. حضور سے زیادہ قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، یہ بالکل یقینی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قلب اطہر پر یہ قرآن اترا، ان سے زیادہ کون سا زیادہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں. فرقہ جہمیہ، فرقہ دہریہ، فرقہ کرامیہ، فرقہ کرامتیہ، فرقہ روافض، فرقہ زیدیہ، فرقہ تفضیلیہ، فرقہ قدریہ، یہ سارے باطل فرقوں کے نام بتا رہا ہوں.
ان کی اگر تفصیل آپ کے سامنے ہونے لگے تو گھنٹوں مہینوں گزر جائیں گے اور تفصیل ختم نہیں ہوگی. فرقہ بحریہ جو ہمارے مہاراشٹر کے علاقے میں موجود ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں لیکن اسی قرآن سے گمراہ ہو جاتے ہیں. اسی قرآن سے، قرآن میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے سچی، کوئی مطلب قرآن کریم کے اندر شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اس کو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ایک صورت میں فیہ کا تعلق آگے سے اور ایک صورت میں فیہ کا تعلق پیچھے سے. اس کو معانقہ کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اس کو تجوید کی اصطلاح میں معانقہ بولتے ہیں. دیکھنا قرآن کھول کر حاشیے پر لکھا ہوا ہوگا معانقہ، اور اس کی پہچان یہ ہوتی کہ ان دونوں صورتوں میں ایک صورت پر عمل کیا جائے، ایک صورت پر عمل کیا جائے جو بہتر ہو. ویسے دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک شکل اختیار کی جائے. اس میں قرآن پاک میں جہاں جہاں معانقہ آتا ہے اس میں 3 نقطے لگے رہتے ہیں. کہاں 3 نقطے لگے رہتے ہیں؟ معانقہ. یہ معانقہ کے لفظی معنی ہیں گردن سے گردن ملا لینا. مصافحہ اس کے لفظی معنی آتے ہیں دل سے کسی بات کو مٹا دینا، دل سے. یہ مصافحے کے لفظی معنی ہیں. آپ نے کیا سمجھ رکھے تھے؟ ہاتھ سے ہاتھ ملانا، شیک ہینڈ جس کو بولتے ہیں. مصافحتن کے لفظی معنی ہے دل سے کسی کی برائی کو نکال دینا، جڑ کو اکھاڑ کر پھینک دینا. یہ مصافحہ کے لفظی معنی ہیں. قرآن کریم میں فاعفو واصفحوا، فاعفو واصفحوا حتی یاتی اللہ بامری. ارے معاف کر دیا کرو، وصفحوا اور دل سے نکال دیا کرو. کیونکہ معافی کی ایک شکل تو یہ کہ آدمی نے زبان سے کہہ دیا کہ معاف کر دیا لیکن دل میں کینہ باقی ہے نہ. فرمایا زبان سے بھی کہہ دو معاف کر دیا، اور وصفحوا دل سے معاف کر دیا کہ دل میں بھی کوئی کینہ کپٹ باقی نہیں ہے، دل میں بھی کوئی کینہ کپٹ باقی نہیں. اور پہچان کیا ہے اس کی؟ پہچان یہ ہے کہ سلام کرنے میں پہل کرو. سلام کرنے میں سامنے والے کا انتظار نہ کرو کہ یہ ہمیں سلام کرے. نہ نہ نہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر. تفسیر مظہری کے اندر بھی یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. اور جو انتظار کرے یار یہ مجھے سلام کرے، یہ دین نہیں ہے. سلام کرنے والے کو نیکیاں زیادہ ملتی ہیں. اب جو آپ انتظار کر رہے ہیں کہ دوسرا مجھے سلام کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیکیاں حاصل تو کرنا چاہتے لیکن کم. اور مومن کا کام یہ ہے کہ وہ نیکیوں کا لالچی ہوتا ہے، ادھر سے بھی نیکی مل جائے ادھر سے بھی نیکی مل جائے. اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کسی معمولی نیکی کو معمولی مت سمجھنا، یہ کہہ کر اس کو چھوڑ مت دینا کہ یار یہ تو معمولی سا کام ہے. اللہ کو تو تہجد پسند ہے، اللہ کو تو 5 وقتہ نمازیں پسند ہے وغیرہ وغیرہ. نہیں، اس کی سرکار نرالی سرکار ہے. اس کی سرکار وہ نہ قبول کرے تو آپ کے تہجد کو قبول نہ کرے. سچی ایمان سے صحیح کہہ رہا ہوں میں.
اور قبول کر لے تو راستے سے کانٹے ہٹانے کو قبول کر کے مغفرت فرما دے. ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں اسے. اور اگر پکڑ کرنے پر آ جائے تو معمولی سی بات پر پکڑ کر لے. معمولی سی بات پر گرفت کر لے. اللہم احفظنا مواخذہ فرما لے. کتنے لوگ ایسے ہی کہ جو دنیا سے تھر تھر کانپتے ہوئے جاتے ہیں. تھر تھر کانپتے ہوئے جاتے ہیں. پتہ نہیں اللہ کیا معاملہ کرے گا, پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا, پتہ نہیں قبر میں سانپ ملیں گے یا جنت کی کھڑکی کھلے گی, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوگا. لیکن بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے وقت بھی اللہ سے اچھا گمان کرنا. مشکات شریف جلد اول میں یہ حدیث ہے اور بخاری اور مسلم کے اندر بھی ہے. مرتے وقت بھی اللہ سے اچھا گمان کرنا کہ میرا خدا اور اس کی رحمت کا سمندر, اس کی رحمت کے سمندر کے آگے میرے گناہ معمولی سے ہیں. میرے گناہ, اس کی رحمت بہت بڑی. وسعت رحمتی کل شیء, میری رحمت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے, ہر چیز پر چھائی ہوئی. کوئی آدمی یہ کہے کہ یار میں نے تو ساتوں آسمانوں کے برابر, ساتوں زمینوں کے برابر گناہ کر لیا, اب کہاں میری معافی ہو سکتی؟ نہ, اللہ فرماتے آجا, تیرے گناہ محدود اور میری رحمت لا محدود ہے. میری رحمت لا محدود ہے. تو نے کیا سوچا؟ ارے میں اور تو دونوں برابر تھوڑے ہی ہیں بھائی. میں خالق, تو مخلوق. میں خالق, تو مخلوق. مرتے وقت بھی مجھ سے جو اچھا گمان کرے گا اور یہ کہتا رہے گا یا لطیفو یا کریمو یا رحیمو, اچھا گمان کرے گا, بھائی میرے خزانے میں کیا کمی آ جائے گی اگر میں اس گنہگار کو معاف کر دوں گا؟ کوئی کمی آئے گی؟ اللہ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں آئے گی. تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے انتقال کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کا کرشمہ دکھا دیا. ہمارے ادھر گجرات کے علاقے میں, پاکستان میں بھی ایک گجرات ہے اور یہاں پر بھی ہے, جیسے یہاں پر پنجاب بھی ہے, پاکستان میں بھی پنجاب ہے. تو انگریز کا زمانہ تھا, وہاں چونکہ پورے ہندوستان کے اندر لہر دوڑی ہوئی تھی آزادی کی, انگریز کی حکمرانی قبول نہیں کریں گے. پرانے لوگ جانتے ہیں, سمجھتے ہیں اس بات کو. تو گجرات کے اندر بھی جناب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا چاہنے والا عاشق بندہ موجود تھا. انگریز نے ان کے لیے پھانسی کا حکم لگا دیا کہ پھانسی, وہاں تو بہت معمولی بات تھی پھانسی. ایک ہفتے تک کہا گیا کہ اتنے علماء قتل ہوئے کہ دلی کی نالیوں میں پانی کی جگہ خون بہتا رہا. ہر پیڑ پہ لاش لٹکی ہوئی دکھائی دیتی تھی. توبہ توبہ, کتنا بڑا ظلم کیا. حضرت مولانا محمد جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ گرفتار کر لیا انگریز نے. رمضان شریف کا موقع آ گیا, روزے کا اور تراویح کا, اور جیل میں بند ہے. جیل میں سحری کے وقت, افطار کے وقت بڑی پریشانی. لیکن بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا چاہنے والا بندہ بھی ایسا ہو کہ جیل میں بند جعفر تھانیسری, جیل میں بند
لیکن پکا ارادہ کر لیا کہ کوئی بات نہیں، کھانے پینے کو نہیں ہے، تو جیل میں ہی روزہ رکھ کر اپنی محبت خدا کا اظہار کروں گا۔ مظالم، شدید ظلم و ستم کے پہاڑ یہاں توڑے جا رہے تھے۔ رمضان کا موقع آیا، بھائی تراویح کیسے پڑھیں گے؟ تراویح کیسے پڑھیں گے؟ ہاتھوں میں تو ہتکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، جیل کے اندر مظالم میں نیت کیسے باندھیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ذہن و دماغ میں الہام فرمایا کہ جعفر، نیت تیری ثواب میرا، نیت تیری ثواب میرا، ہتکڑیاں تیرے پڑی ہوئی ہیں اور بیڑیاں تیرے پیروں کے اندر پڑی ہوئی ہیں، اور تو سجدہ نہیں کر سکتا، رکوع نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ، لیکن میں تو تیری نیت کے اوپر ثواب دینے پر قادر ہوں۔ تیری نیت، تیری طرف سے نیت، میری طرف سے ثواب، اور ڈبل تیبل ثواب۔ سحری کے وقت حضرت فرماتے ہیں بھائی کچھ کھانے کو دو، روزہ رکھیں گے، سحری کھانا سنت ہے۔ تسحروا فإن في السحور برکۃ، حدیث شریف میں آیا ہے۔ کوئی کھانا پینا نہیں، کچھ نہیں، پانی کے قطرے بھی نہیں، پانی کے قطرے بھی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا منظر دکھاتا ہے کہ دیکھ تیرے لیے آج برداشت کر لے میرے محمد کی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم، آج برداشت کر لے مجھ خدا کی خاطر، تیرے لیے حوض کوثر کے جام محمد کے ہاتھ سے پلواؤں گا۔ حوض کوثر کا پانی، اور ساقی پلانے والا بھی کون؟ محمد، محبوب رب العالمین۔ تیار ہے سلسبیل کے جام، اور تیار ہیں حوض کوثر، نہر کوثر کے جام، اور دینے والا کون؟ محمد۔ دینے والا کون؟ محمد۔ اور پلانے والا کون؟ محمد۔ ساقی کون؟ محمد۔ جام بھر بھر کر دینے والا کون؟ محمد۔ یہ تیار ہے۔ فرماتے ہیں اپنے مظالم کی داستان حضرت نے خود لکھی ہے، خود لکھی ہے، خود، اس کو بولتے ہیں خود نوشت۔ خود نوشت، اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی، وہ بہت یقینی بات ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ سنت ادا کرنے کے لیے میں کہتا افطار کا وقت آ گیا کچھ پانی دے دو، افطار کا وقت آیا کچھ پانی دو، تو انگریز فوجی مجھ سے کہتے منہ کھولو، اور منہ کھول کر پیشاب کی دھار مارتے تھے۔ اتنے ظلم ہوئے ہیں اس ملک کے اندر۔ ہمیں آپ کو تو پکی پکائی روٹی مل گئی، سچی ایمان سے پکی پکائی روٹی۔ حضرت نے خود لکھا اپنی خود نوش کے اندر، اور میں وہ منہ بند کر لیتا، میں منہ بند کر لیتا، اور اللہ پاک سے دعا کرتا کہ پروردگار تو ہی ان مظالم سے بچا سکتا ہے، ان فرنگیوں کو انڈیا کے اندر سے تو ہی نکال سکتا ہے۔ اب مصیبت یہ کہ فرنگی اور انگریز نکل گئے، لیکن اپنا انگریزی چال چلن چھوڑ گئے۔ انگریز تو چلے گئے لیکن چال چلن مسلمانوں کے اندر وہی عام ہے۔ لباس کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، چلن کے اعتبار سے، انگریز عورتیں کھڑے ہو کر، انگریز مرد کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، یہود و نصارہ تو ہمارے یہاں بھی ہوٹلوں کے اندر، جناب شادی بیاہ ہال کے اندر کھڑے ہو کر اور چل پھر کر کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ جانور کھاتا ہے چل پھر کر، بار بار کہتا ہوں میں، بکری کبھی ادھر منہ مان لیا کبھی ادھر، پلٹ لیے پھر رہے ہیں، کیونکہ جوتیاں اتارنا گوارا نہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں۔ اللہ فرما دیتا ہے تجھے میرے محمد سے پیار نہیں، مجھ خدا کو تجھ سے پیار نہیں، ذلیل رسوا، کیونکہ ساری عزت کے خزانے اللہ نے محمد کی پیروی میں رکھ چھوڑے ہیں، اور اتنے بہترین سائنس کے اعتبار سے اتنے مفید،
کوئی سی بھی آپ سنت لے لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک طریقہ ظاہری طور سے بھی ہمارے لیے فائدہ مند اور باطنی طور سے بھی۔ ساری عزت کے خزانے تو مدینہ منورہ سے لٹ رہے ہیں، لوگ سمجھ نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے۔ نہتے صحابہ اور آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کر رہے ہیں رستم سے، نہتے جن کے پاس پہننے کے لیے پورا لباس بھی نہیں، اور جناب وہ بڑے بڑے بادشاہوں سے سینہ نکال کر بات کر رہے ہیں کہ معمولی مت سمجھنا ہم محمد کے غلام ہیں، معمولی مت سمجھنا۔ یہ معمولی کھیل نہیں، دل قابو میں ہے۔ دیکھو جب دل میں گھبراہٹ ہوتی تو ہر عضو کے اندر گھبراہٹ ہوتی ہے، اور جب دل کے اندر پختگی اور متانت ہوتی تو آنکھوں میں بھی متانت مضبوطی، اور ہونٹوں کے اوپر بھی مضبوطی، اور گالوں کے اوپر بھی مضبوطی، اور پیشانی کے اوپر بھی مضبوطی۔ غیر اللہ ایسے انسان کے سامنے بالکل بودا اور کمزور ہوتا ہے۔ ارے تم پوجا کرو پیپل کے پیڑ کی، ہم تو کلاڑی سے کاٹ دیں گے، کیوں وہ غلط تو نہیں؟ ہم کاٹ کے پھینک دیں گے، تم کھپچیوں کو لیے پھرو اور یہ کہو کہ بھائی اس میں کسی کی سواری چل رہی ہے، ہم تو توڑ مروڑ کے پھینک دیں گے، کچھ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم نے نفع نقصان کا مالک کس کو مان لیا؟ اللہ کو مان لیا۔ نفع دینے والا بھی وہ، نقصان دینے والا بھی وہ۔ اگر پیروی کرو گے تو نفع کی موسلادھار بارش، اور اگر ناراض کر دیا تو پھر نقصان کی بارش، اللہم احفظنا، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو گناہوں سے میری خلاف ورزی کرنے سے بچے گا اور نیکیوں پر ڈٹا رہے گا تو ہم اس کی زندگی کو خوشحال کر دیں گے، اس کی زندگی کو۔ یہ 13ویں پارے میں سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف کا مقولہ ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، بڑی عجیب ذہن دماغ میں آئی، سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیدائشی طور سے حسین و جمیل تھے، ماں کے پیٹ سے ہی خوبصورت پیدا ہوئے تھے، اور سرکار مدینہ، آنے مدینہ، جانے مدینہ، شان مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم سے لے کر قیامت تک جتنی مخلوق آئے گی، یہ اللہ کو پتا کتنی آئے گی، لاکھ کروڑ جتنی بھی آئے، آدھی مخلوق کا حساب کر لو، اتنی آدھی ہے، آدھی مخلوق کا حسن و جمال اکیلے یوسف میں اللہ نے بھر دیا۔ یا اللہ کتنی آئے گی مخلوق حضرت آدم سے لے کر، ساری مخلوق کا، ساری مخلوق کے حسن و جمال کے 2 حصے کرو، ایک حصہ ساری مخلوق میں بانٹ دو اور دوسرا حصہ صرف ایک یوسف کے اندر۔ یہ میں نہیں کرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطی شطر الحسن، اعطی شطر الحسن، آدھا حسن و جمال اکیلے یوسف کے اندر بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ معمولی کھیل تو تھا نہیں، توجہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اپنے شوہر نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ یوسف کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کر تو ملک مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں اور ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا۔ عائشہ فرماتی ہیں اگر میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیتی تو اپنی جان دے دیتی۔ سچی حضرت عائشہ کا مقولہ موجود ہے، یہ حضرت عائشہ کا مقولہ موجود ہے۔ فرمایا بے ہوش ہو کر گر جاتی ہیں اگر میرے مصطفیٰ کا نور دیکھ لیتی۔ یہ تو عائشہ کو ہی برداشت ہے کہ اس کے کمرے میں رہتے ہیں اور پھر بھی عائشہ بے ہوش نہیں ہوتی، برداشت کرنے کا مادہ ہے۔
زیادہ نور سے بھی تو آدمی مر جاتا ہے. ارے ہم تو آسمان کی بجلی کی چمک برداشت نہیں کر پاتے. ہوتی پریشانی کہ نہیں؟ بجلی چمک رہی، بڑے بڑے آدمی باہر نہیں نکلتے. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جو بھائی آسمان کی بجلی کی چمک جو مخلوق برداشت نہ کر سکے وہ رسول اللہ کے نور کو کیسے برداشت کر سکتی؟ اور وہ اللہ کے نور کو کیسے برداشت کر سکتی؟ اس لیے تو اللہ نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے. اس لیے اللہ نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے. توجہ، دوسری بات عرض کر رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام پیدائشی طور سے ماں کے پیٹ سے حسین و جمیل تھے، لیکن بھائیوں نے اس حسین و جمیل حسن یوسفی اور جمال یوسفی کی قدردانی نہیں کی. قدردانی جب نہیں کی تو پیدائشی حسن و جمال کی ناقدری، اس کی قیمت بھائیوں نے کیا لگائی؟ ایک جوڑی چپل. کتنے؟ قرآن کہہ رہا ہے جب بیچا ہے بھائیوں نے تو 1,00,000-2,00,000 نہیں مانگے، 1,00,000-2,00,000 روپے نہیں مانگے، 1,00,000-2,00,000 درہم نہیں مانگے. قافلے والوں نے پوچھا کتنے میں بیچتے ہو اس غلام کو؟ غلام سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام. کہنے لگے بس چند سکے دے دو یا ایک جوڑی جوتے اور چپل دے دو. اللہ نے دکھا دیا کہ یوسف اگرچہ پیدائشی طور سے حسین و جمیل ہے لیکن یوسف کا حسن بھی مجھ خدا نے عطا کیا ہے. اگر حقیقی حسن و جمال ہوتا حضرت یوسف کی طرف سے ہوتا، اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اتنی معمولی قیمت ان کے حسن و جمال کی نہ لگتی. میں ایک جوڑی چپل کو قیمت ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر مرتبے کو اونچا کرنا چاہوں تو میرے ایک گنہگار بندے کی قیمت 7 آسمان 7 زمین نہیں ہو سکتی، اور اگر گروانے پر آ جاؤں تو ایک جوڑی چپل میں بکوا دوں. لہذا تعلق مجھ سے رکھو، تعلق مجھ سے رکھو، رب واحد سے رکھو، رب غفور سے رکھو، رب سمد سے رکھو، رب شکور سے رکھو، خالق ارض و سما سے رکھو، صناع مکین و مکان سے رکھو، خلاق زمین و زمان سے رکھو، رب واحد سے رکھو جس کی شان قل هو اللہ احد ہے. اللہ نے جب قیمت نیچی کروائی تو حسن یوسف جو ماں کے پیٹ سے تھا اس کی ایک جوڑی چپل کی قیمت لگوا دی. قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. دراہیم معدودہ، چند ٹکے. اور اللہ نے اس پیدائشی حسن و جمال والے یوسف کو مصر کے غلاموں کے ماننا بلکہ رحمان کی ماننا، کیونکہ رحمان اونچا کرتا ہے. شیطان کی طرف تو وسوسہ ڈالا اور خناس پیچھے ہٹ کر تماشا دیکھتا رہا. مصیبت کے وقت میں جہنم میں جب مصیبت میں جلیں گے تبھی تو جناب کہہ دے گا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہیں آج چھڑا سکتا ہوں اور نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو. دونوں بھیا جائیں گے جہنم کی آگ میں جلتے پھریں گے. انہوں نے کہا کہ میں نے چونٹی سے تھوڑا ہی کہا تھا، توجہ، چونٹی سے تھوڑا ہی کہا تھا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. میں نے کچھ نہ کہا، میں نے تو تم لوگوں سے کہا ہی نہیں کچھ بھی، نہ میں نے چونٹی کو بلایا کہ آ جاؤ آ جاؤ، میں نے تو میٹھا رکھ دیا. چونٹی کی غلطی تھی کہ وہ آئی کیوں اس میٹھے پر. نہیں ہر بات سمجھ میں، مثال سمجھ میں آ گئی. ارے بھیا میں نے تو جلیبی کا ایک ٹکڑا رکھ دیا تھا، اب یہ چونٹی مری کیوں اس جلیبی کے اوپر. تو میں نے تو بھائی
گناہوں کو سجا کر پیش کیا، سجا کر، ڈائریکٹ زہر نہیں دیا میں نے تمہیں، گلاب جامن میں رکھ کر زہر دیا، کیونکہ ڈائریکٹ اگر زہر دے دوں گا تو کوئی کھانے والا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کسی کو آپ دے کے دیکھیں کہ بھائی یہ پائزن ہے، یہ زہر ہے، کھا لو، نہیں تیار ہوگا. پر وہ زہر اگر قلاقند میں، ربڑی میں، گلاب جامن میں، رس گلے میں رکھ کر دو گے کھا لے گا. چائے میں تھوڑا ڈال کر دے گو کھا لے گا، دودھ میں دے دو کھا لے گا، پی لے گا. تو میں نے تو بھائی تمہارے گناہوں کو سجا کر پیش کیا، تم میری بات میں آئے کیوں؟ میری بات میں کہہ رہا تھا جہنم کے کنویں میں گر جاؤ، تم گرے کیوں؟ یہ تو تمہارے ہاتھ میں تھا گرتے یا نہ گرتے. یہ کہہ رہا ہے گرو، میرا محمد کہہ رہا ہے مت گرو. تم نے اس کی بات مانی، میرے محمد کو ٹھکرا دیا، آپ سزا بھگتتے رہو. اللہم احفظنا. مان لیتے تو جنت کی حوریں تمہارا استقبال کرتی. میرے محمد کی بات، مکین گنبد خضرا، مکین گنبد خضرا، ساکن گنبد خضرا کی بات مان لیتے، آمنہ کے در یتیم کی بات مان لیتے، اور بیٹھ کر پانی پیتے، کھڑے ہو کر پانی نہ پیتے، صحیح تواضع کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، اور ہر نوالے کے اوپر خدا کا شکر ادا کرتے، تو آج تم بالکل اوج ثریا پر پہنچے ہوئے ہوتے. کیونکہ محمد کی بلندی کی کوئی حد نہیں، تو محمد کے غلاموں کی بلندی کی بھی کوئی حد نہیں ہے. یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے. میں نے تو مسجد نبوی کے اندر واقعی ایسے ایسے خوبصورت لوگ دیکھے، کمر جھکی ہوئی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، سخت بڑھاپا ہے. میں نے کہا بھائی یہ کون لوگ ہیں اتنے حسین و جمیل، اتنا نورانی چہرہ؟ پتا چلا کہ یہ لوگ جو ہیں پوری زندگی اعتکاف کی نیت سے مسجد نبوی میں آ چکے ہیں. مسجد نبوی کے اندر زندگی بھر کے لیے، اور سعودی گورنمنٹ نے اجازت دے رکھی ہے، یہ سوچ کر کہ ان کے اعتکاف کی برکت سے، ان کے اللہ اللہ کرنے کی برکت سے اس شہر کے اندر اور پورے سعودیہ کے اندر امن رہے گا. یہ پوری زندگی دعا کرتے رہیں گے. دعا کو تو ہم معمولی، دعا کرنے والے کو معمولی سمجھتے ہیں، نہیں، ایسا کچھ نہیں. کمر جھکی ہوئی ہے، پورے سال انہوں نے نیت کر رکھی کہ پوری زندگی روزے سے رہیں گے. کیسے؟ نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر. ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو محمد کے دسترخوان سے کھاتے ہیں. کس کے دسترخوان سے؟ ہمیں نہ پتا کہاں سے آوے ہے، ہمیں نہ پتا کہاں سے آوے ہے، کچھ نہیں پتا. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم محمد کو دیکھ نہیں پا رہے، لیکن محمد تو ہمیں دیکھ رہے ہیں. جب زندگی کے اندر، دنیا کے اندر، جب لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان کے طور پر تشریف لاتے تھے اور حضور ان کو نوازتے تھے، تو آج بھی ہمارے عقیدے کے مطابق آپ زندہ ہیں، ہم تو انہی کے دسترخوان سے کھائیں گے. کس کا دسترخوان؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان. اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ رحمان بلا رہا ہے اور شیطان رحمان سے کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے. سارے گناہ مزین سجے ہوئے ہیں. شراب کا آج سن 55 سے، سن 1955 سے ایک صاحب شراب پی رہے ہیں. کب سے؟ اور اب 2013 ہے، اب لگا لو حساب کتنا. دونوں پھیپڑے ان کے خراب ہو چکے، دونوں پھیپڑے خراب ہو چکے. کہا گیا کہ بھئی اب توبہ کر لو، کچھ اللہ سے معافی مانگ لو، اللہم احفظنا. کہنے لگے یہ منہ کو لگی ہوئی چھٹے گی نہیں، یہ منہ کو لگی. ویسے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا،
ویسے میں نے کسی کو ستایا نہیں، کسی کی زمین نہیں ماری، کسی کو جناب گالی نہیں دی وغیرہ وغیرہ، بس یہی تو گناہ کرتا۔ اچھا تو پھر ایک گناہ کرنا کیا یہ جائز ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں۔ سن 55 سے دونوں پھیپڑے خراب ہو چکے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیوں بھائی ایک بات میں کہتا ہوں، بڑی پیاری بات، سن 55 سے وہ شراب نوشی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بغاوت کر رہے ہیں، اور ایک بات اور، ایک وقت کی بھی نماز نہیں، یہ بات یاد رکھیو، نہ عید کی، نہ بقرعید کی، نہ جمعے کی، نہ رمضان کا روزہ۔ آج جعفری صاحب نہیں آئے، بیٹھے ہیں، اچھا پیچھے بیٹھے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالی کس قدر بردبار ہے کہ سن 55 سے آدمی، یہ تو شراب کی بات ہے، بالغ تو اس سے پہلے سے ہوا، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ بردبار ہے کہ اتنے سب کچھ گناہوں کو برداشت کرتے ہوئے برابر سن 55 سے پہلے بھی اس بندے کو کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا؟ کھلا رہا ہے کہ نہیں؟ پلا بھی رہا ہے، کپڑے بھی پہننے کو دے رہا ہے، بچوں کی شادیاں بھی کروا دی، ساری چیزیں کر رہا ہے۔ کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔ ہم تو بھائی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بھی معاف کرے، ہمیں آپ کو بھی معاف کرے، اور اس کو بھی جنت الفردوس دے دے، ہمیں بھی جنت الفردوس دے دے۔ ہم بھی محتاج ہیں، کیونکہ کسی نیکی پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے سفید چہرے والوں کو اللہ معاف نہ کرے، معاف کر دے تو اس 55 والے شرابی کو معاف کر دے، کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ کوئی مشکل نہیں بھائی، اس کی بارگاہ سے بغاوت کی، وہ جانے ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے، لیکن میں تو اللہ کی تعریف کر رہا ہوں کہ اتنے دنوں سے گناہ ہو رہے ہیں لیکن برابر کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے۔ لہذا اس کا کام ہے وسوسہ ڈالنا، اللہ کی مرضی کے خلاف خیال دل کے اندر آنا وسوسہ ہے۔ وسوسہ ہمیشہ اس میں بے چینی رہتی، کیا رہتی ہے؟ وسوسے کے لفظی معنی ہے بے چینی، کیا معنی ہے؟ اور بے چینی ڈالنے والے کو موسوس کہتے ہیں، موسوس۔ ہر وسوسہ انسان کو بے چین کرتا ہے، لیکن وسوسے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ وسوسہ اپنے اختیار میں نہ ہو، غیر اختیاری طریقے سے، جس کو وسوسے اضطراری بولتے ہیں، وہ آ جائے۔ مثلا دل میں وسوسہ آیا، غیر اختیاری ہونے کی دلیل دے رہا ہوں، آیا، رکائے سے نہ رکا، رکائے سے اور رکتا بھی نہیں ہے وہ، اور نہ اس کی فکر میں رہنا چاہیے کہ ہم اس کو روک دیں۔ ارے وہ کوئی سڑک اور روڈ ہے جس کے اوپر آپ نے اسکوٹر کو بھی روک دیا اور بائک کو بھی روک دیا اور چار پہیوں کی گاڑی کو بھی روک دیا، وہ روڈ ہے، کوئی کس قابل ہے وہ؟ سڑک پہ تو بھیا چلتے ہی ہیں، تو دل کی بھی ایک سڑک ہے، اس کے اوپر وسوسے کی موٹریں آئیں گی، باطل خیالات گزریں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ ہوگا کہ پتہ نہیں اللہ ایک ہے یا ایک نہیں ہے۔ یہ تو صحابہ کے ساتھ پیش آیا، صحابہ کے ساتھ پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایسے ایسے دل میں خیالات آتے ہیں کہ ہم ان خیالات کو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے، شرم آتی ہے۔ تو ہم تو بڑے برباد ہو گئے، ہم تو بڑے برباد ہو گئے۔ لیکن بھائی سرکار تو سرکار، ان سے زیادہ تسلی کون دے سکتا ہے؟ ارے فرمایا تم سمجھے نہیں میرے صحابہ، سمجھے نہیں، تمہارے ذہن و دماغ میں جو یہ باطل خیالات آتے ہیں، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تو برباد ہو گئے، لیکن نہیں، یہی تمہارے پکے مومن ہونے کی دلیل ہے، یہی تمہارے پکے مومن ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ چور وہاں جاتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، ڈاکو وہاں جاتا ہے جہاں مال ہوتا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، پاکستان کے اندر، ابھی یہاں پہ بھی ہوتا رہتا ہے، ہمارے انڈیا کے اندر، گارڈ کو مارا پہلے،
محافظ کو مارا, کیشیئر سے 16 لاکھ روپے لے کر فرار ہو گئے ڈاکو. لیکن اللہ کا شکر ہے جہاں خانہ کعبہ واقع ہے اور جہاں میرے سرکار آرام فرما رہے ہیں, قسم بخدا کونٹلوں سونا ایسے ہی پڑا رہتا ہے. دیکھا آپ نے نہیں؟ جبے اسلم بھائی دیکھا نہیں؟ ایسے ہی کونٹلوں سونا ایسے ہی پڑا رہتا, کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں. چوری نام کی چیز نہیں. یہ ہے اسلامی حکومت. کوئی کسی کا جناب پائی پیسہ نہیں چراتا. ایک ریال بھی اگر گرا ہوا تو چھونے والا نہیں ہے, چھونے والا نہیں ہے. یہ ہے اسلام, یعنی سلامتی والی حکومت جس میں جان بھی محفوظ اور مال بھی محفوظ, عزتیں بھی محفوظ, عورتیں بھی محفوظ, بچے بھی. مدینہ منورہ کے اندر راتوں کو آپ نکل جائیے, کوئی کچھ کہنے والا نہیں. مکہ مکرمہ میں آپ راتوں کو نکل جائیے, کوئی کچھ کہنے والا. اور طواف تو حرم شریف کے اندر پوری رات ہوتا رہتا ہے, 24 گھنٹے ہوتا ہے. لیکن جب بھی آدمی جاتا ہے کہ سوچ کے تھوڑی اچھیٹ ہوگی, اچھیٹ کچھ نہ ہوتی, کچھ نہ ہوتی. وہاں تو بھائی پروانہ وار اس خانہ کعبہ کی شمع کے ارد گرد ایمان والے پروانہ بن کر گھومتے رہتے ہیں. میں کیا عرض کر رہا تھا, ایک اضطراری وسوسہ ہے جو خود سے آئے. مثلا وسوسہ آیا اور وسوسہ آنے کے بعد گزر گیا, یہ اضطراری ہے. مثلا یہ وسوسہ آیا کہ خدا 5 ہیں, خدا 4 ہیں, خدا 2 ہیں. آیا اور آنے کے بعد گزر گیا, آپ نے کوئی توجہ نہیں دی, توجہ دینی بھی نہیں ہے. یہ وسوسہ جو اضطراری طور پر آتا ہے یہ اس امت سے بھی معاف ہے اور پچھلی ہر امت سے معاف تھا. پچھلی ہر امت سے, پتہ نہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے, وسوسہ آ رہا ہے, آیا اور گزر گیا, آیا اور گزر گیا, کوئی گناہ نہیں. اچھا جی, یہ تو مجبوراً وسوسہ تھا, اختیاری وسوسہ اپنے اختیار میں. آدمی جناب گناہ کا خیال دل میں آ رہا ہے, حرام چیز کا خیال دل میں آ رہا ہے, توجہ, اور آنے کے بعد اس نے دل میں بے چینی پیدا کر دی, دل میں بے چینی پیدا کر دی. یہ خیال اس امت سے معاف ہے, یہ خیال اس امت سے معاف ہے. مثلا بھائی خدا 2 ہیں, توبہ توبہ, آیا خیال, آنے کے بعد بے چینی پیدا ہو گئی, یار یہ آیا کیوں, یہ آیا کیوں, مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی, بے چینی پیدا کر دی, ایک مشکوکیت والی کیفیت پیدا کر دی. اس کو بولتے ہیں خاطر. کیا بولتے ہیں؟ خاء الف طا را. اور وہ جو پہلے آیا تھا وسوسہ اضطراری طور سے اپنے اختیار میں نہیں تھا, اس کو بولتے ہیں حاجز. کیا بولتے ہیں؟ چھوٹی ہاں الف جیم سین, جماعتی حواجز. پھر جناب کسی گناہ کا حرام چیز کا خیال آیا اور آنے کے بعد وہ جم گیا, آنے کے بعد دیکھو, آنے کے جم گیا اور جمنے کے بعد اس کو کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی, کرنے کی, ابھی کیا نہیں ہے, ابھی کیا نہیں لیکن خواہش پیدا ہو گئی. مثلا ذہن میں آیا کہ آج شراب پیوں گا, ٹھیک ہے, اور جم گیا کہ پینی ہے, خواہش ہو رہی بار بار, ابھی پی نہیں, بوتل پکڑی نہیں لیکن خواہش ہو رہی, پکا ارادہ نہیں ہوا, ابھی پکا ارادہ نہیں ہوا. یہ وسوسہ بھی اللہ کی طرف سے معاف ہے. کیا ہے بھائی؟ کتنی بڑی رحمت ہے, کتنی بڑی رحمت ہے. اس وسوسے کو ہمن بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ہمن. ہاں میم زبر ہم, میم 2 پیشمون, ہمن, چھوٹی ہاں سے. اور وسوسہ آیا, گناہ کا خیال آیا, آنے کے بعد پکا ارادہ کر لیا کہ کروں گا, ضرور کروں گا, کچھ بھی ہو جائے کوئی مجھے روکنے والا نہیں.
پکا ارادہ کر لیا، ابھی کیا نہیں، پکا ارادہ کر لیا تو اب اس پر پکڑ ہوگی، اس پر پکڑ ہوگی، اور جب کر لے گا تو 10 گناہوں کے برابر پکڑ ہوگی۔ اللہم احفظنا۔ لیکن اللہ نے پہلے تو چھوٹ دیتی۔ یہ ہے وسواس، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ کو نہ چھوڑا، میاں جی پہلوان صاحب سمجھ رہے ہیں، ابا کو نہ چھوڑا تو اولاد کیسے بچے گی؟ دور سے۔ لیکن انسان کی غلطی یہ ہے کہ وہ اس فکر میں لگ جائے، نہیں آئے اور چلا جائے، آئے اور جب بھی وسوسے کو دور کرنے کی کوشش کرو گے اتنا ہی آئے گا، اتنا ہی۔ مہمان کو اگر پہلے دن بڑھیا کھانا کھلا دو نا تو اگلی مرتبہ آنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں؟ ارے بڑی عزت دی بھائی، بہت بریانی اور پلاؤ اور قلقن اور مرغا بھنا ہوا بھی اور تلا ہوا بھی اور جناب فرائی بھی، ارے بھیا بہت بڑھیا عزت، اور پیپسی بھی، بس پھرائے گا وہ پھرائے۔ تو اب مہمان نوازی اگر آپ نے اس وسوسے کی کر لی تو اب آتا رہے گا ہی۔ جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، ارے بھائی آنے دے یار، تیرا کام تو کر، وسوسے کا کام تیرے دل کی سڑک پر آنا ہے۔ دائیں بائیں مارکیٹ ہوتی، دکانیں ہوتی، شفاعت پوتے میں دیکھ لو، کہیں بھی دیکھیں آپ بھائی دائیں بائیں دکانیں ہیں کہ نہیں؟ نوبت خانے کو دیکھ لو آپ، دائیں بائیں دکانیں۔ اب وہ جو دکاندار بیٹھے ہیں ان کے دکانداروں کے پاس گاہک آ رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں بار بار، یہ سڑک پر اسکوٹر کیوں آ گیا؟ سڑک پر بائک کیوں آ گئی؟ ارے سڑک پر یہ 4 ویلر کیوں آ گیا، 3 ویلر کیوں آ گیا؟ ارے گاہکوں سے بات کر بھائی، تجھے کیا مطلب ہے؟ سڑک تو نامی موٹر کا ہے یار، ٹریفک کا ہے۔ یہی حال دل کے وسوسے کا ہے، تیرے دل کی سڑک پر یہ باطل خیالات آئیں گے۔ اپنا کام کر، نماز پڑھے جا، اور فکر نہ کر میرا خدا تیری اس نماز کی قدردانی کرنے والا ہے، چھوڑنا مت۔ جیسے کیوں بھائی دکاندار جو ہمارے اسلم بھائی کی دکان ہے، ان کے تو روڈ پر بہت ٹریفک چلتا ہے، تو اسلم بھائی اب آپ موٹروں کو دیکھتے ہیں گاہک کو دیکھتے ہیں؟ بتاؤ بھائی کس کو دیکھتے ہو؟ ابے آپ کا کام کسٹمر سے بات کرنا ہے بھائی، یہ ماروتی کیوں آ گئی، یہ سائیکل کیوں آ گئی، یہ رکشا کیوں آ گیا؟ اس میں پھنسے گا تو ایک دکاندار کے پاس بھی ایک گاہک کبھی نہیں آئے گا کہ میں یہ تو موٹروں کو دیکھے ہم سے بات ہی نہ کرتا، یہ ٹیلر ماسٹر یار کیسا ہے، ناپی نہ لیتا ہے تو باہر کو دیکھے ہے، اس سے نہ سلوانے کے ہم، یہی ہوگا۔ اس لیے بھائی اپنا کام کیے جاؤ۔ نماز میں اگر وسوسے آ رہے ہیں، زیادہ آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ آپ کے پاس ایمان موجود ہے، اس کو شیطان چرانا چاہتا ہے۔ فکر مت کرو، اپنے رحمان کی طرف دیکھو، اس جانب نہیں دیکھو کہ سڑک پر کون سی موٹر آ رہی ہے یا اللہ کی توحید کے خلاف وسوسہ آ رہا ہے، یہ نماز کے خلاف۔ تمہارا کام کرنے کا ہے، اس کا کام شیطان کا وسوسے ڈالنے کا ہے، اور رحمان کا کام قبول کرنے کا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔